جو بندہ پہلے سے ہی بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کے پاس شیطان نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، پہلے ہی ساری گمراہی ہے، تو کیا لینے جائے گا۔ شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان جہاں موجود ہو وہاں شیطان جائے گا۔ تو جو وسوسے آتے ہیں، جو تصورات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو ذہن کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں، تو یہ ایمانداروں کو آتی ہیں، بے ایمان کو نہیں آتی، کیونکہ شیطان وہاں کیا لینے جائے گا جہاں پہلے ہی کوئی شے موجود نہیں۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ بہت زیادہ وسوسے اگر کہیں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو، پیر میں کانٹا چبھ جائے، دکھ ہو، تکلیف ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم لاحق ہو، اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ ہی معاف فرماتا ہے۔ ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا، خیالات کا بھٹک جانا، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات لوگ کسی بندے سے شکوہ کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا، کیوں کہ اسے بندے شریف آدمی سمجھتے ہیں، وزادار سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تو نے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے اسی طرح کا، نہ اس میں کوئی اخلاقی طاقت ہے، نہ کوئی وزاداری ہے، نہ کوئی ظاہری باطنی طہارت ہے، اس پر کوئی شکوہ کیا کرے گا، اس کو لوگ ڈسکس کیا کریں گے۔ تو وسوسے آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا اور نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تو اس نے رب کریم سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں دنیا ان کے سامنے سجا سنوار کے پیش کروں گا۔ تو مالک نے اسے اجازت دے دی، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اجازت دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دامے فریب میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے جب اسے گنجائش دی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت، تو پھر اسے قوتیں بھی دی، وہ خیالات میں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے شیطان، خیالات پیدا کرتا ہے، آتی ہیں باتیں۔ ایک تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں الجھن ہو تو الجھن سے نکل کے آنا ہی کمال ہوتا ہے۔ اگر معاملہ سیدھا سیدھا ہو اور بندہ اس پہ چل نکلے، پر اس کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اگر رش ہو اور کھڈے ہوں اور گڑے ہوں تو ان میں جو ڈرائیور گاڑی نکال کے لے آئے اس کو کہتے ہیں کہ اسے طریقہ ٹھیک آتا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ وہ میاں بالکل روٹین میں سلسلے چل رہے ہوں تو وہ تو ساری دنیا ہی کام کر لیتی ہے، لیکن وسوسے پورے آئیں، شیطان کام پورا کرے، نفس امارہ پوری چھلانگیں لگائے، لیکن بندہ سب کو جھٹک کے پھر بھی رب رسول کی بات ہی کرے، پھر بھی اللہ رسول کی بات ہی کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے صحیح معنی میں قبولیت حق کا مظاہرہ کیا ہے۔ وسوسے انسانوں کو آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ ان شیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ واضح طور پر دشمنی کرتا ہے، اس کا مزاج ہے۔ وسوسے آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، خدا رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آئے نا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، رب کی پناہ میں آنے سے جھٹکے جائیں گے، یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں تو جب سے ہوں غریبی دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے، اور خدا کے بندو عقیدہ توحید ہے کیا بھلا؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم نے رب کو ماننا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو بندہ مومن تو اسے خدا کا فضل جانتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف آتی ہے تو گناہ لے جاتی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رب 2 دفعہ سزا نہیں دے گا. اگر کسی کی غلطیوں کی دنیا میں اسے سزا ملی تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ معافی ہی عطا فرمائے گا. جو بھول چوک ہو گئی یہاں درگزر ہو گئی تو اس وسوسے کو جھٹکیں. تیسرا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ جانے کیا ہو گیا. آپ نے ناراض نہیں ہونا. پہلے یہ باتیں عورتیں کرتی تھی، اب کافی سارے مرد بھی کرتے ہیں. ان کو بھی کالا جادو ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ مینوں کسے کیا ہے، تیرا کسے کاروبار بننے ہیں، مجھے فلانے نے یہ بات کی ہے تو فلانے نے. اور مطلب یہ کہ خاتون کو تو گھر میں ہم جا کے سمجھا نہیں سکتے، تو حاجی صاحب کو اور میاں صاحب کو اور محترم حضرت کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے. چند دن پہلے میں نے زور لگایا ایک دوست کو کہ یار 2 نکاح کیا 6 بہنیں بھی ہوں تو پھر بھی اکٹھا نکاح ہو جاتا ہے. کہندے نہیں کر دے، کہندے نے پارا ہوندا ہے. پورا زور لگایا ہے تو گھر والے تو بعد میں مانیں گے نا. میں اسے نہیں منا سکا جو میرے سامنے بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا جی 2 بچیوں کی شادی، اب آپ مہربانی کریں ایک رات کو پڑھا دیں، ایک دن کو پڑھا دیں، اکٹھا نہیں کرنا. فلانے کا بھی ہوا تھا تو مسئلہ بن گیا، فلانے کو یار چھوڑ دے. مسلمان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، مومن بھی ایسی باتیں کرتا ہے. کمال ہو گئی بات. کسی نے کہا شہاب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں مومن ہوں، مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں. تو یہ نام بھی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے. تو ڈر ڈر کے سہم کے تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمر پر لوگ لوہے کی لباس پہنتے تھے، زرہ پہنتے تھے. آپ نے ایک دن پہننا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضور وہ پہنا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے اب ڈر نہیں آتا، اور علی نے پشت دکھانی کوئی نہیں تو پشت پہ حملہ کرنا کیوں ہے کسی نے؟ ہم نے تو میدان میں رہنا ہے، سامنے لڑنا ہے. اور فرمانے لگے اب کوئی مسئلہ نہیں، میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے، اب اللہ نے سینہ کھول دیا ہے، اب اس نے فضل فرما دیا ہوا ہے، اس نے سمجھ دے دی ہے دین آنے پر. او میرے عزیز، سہم کے رہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں. او جناب ہمارے دروازے کے سامنے نہ صبح کو 2 ہڈیاں پھینک گیا، اوئے ہوئے، تو یہ جادو ہے. اور سیاںا بیانا بندہ ہے. اور جی میں 1 بجے گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی شے نہیں تھی. فجر میں اٹھا ہوں تو ہڈیاں پڑی تھیں وہ بھی دروازے پہ. میں نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ زیادہ، تو کھاتے بھی رات کو ہیں. تو کوئی گزرا ہوگا آپ کی گلی سے تو آپ کے دروازے پہ پھینک گیا ہے. کہتے جی نہیں اگے نہیں کدی چھٹیاں. میں کیا کوئی چھوڑ دو آپ کی مہربانی. مطلب کن چکروں میں پڑ گئے؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. یہ 20 لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں جاؤں کہ یہاں کام پہ نہ جاؤں واپس آ جاؤں. تو میں کہتا ہوں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر جانا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے؟ کیا مطلب؟ مومن اس طرح کی باتیں کرے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے وسوسوں. اور پھر میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو لوگ سانپ سے ڈر جاتے ہیں وہ پھر رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں. توکل ختم ہونے لگتا ہے معاذ اللہ. اور یہ کمزوری ہے، اس سے باہر آئیں. وسوسے کا علاج کیا ہے؟ اچھا کچھ وسوسے جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، عنوان ہے نا جی تو پھر بات تو عرض کرنی پڑتی ہے. کچھ وسوسے بالکل پڑھے لکھے لوگوں کا. اب ایک اور وسوسہ ہے، وہ ہے غربت کا خوف، غربت کا ڈر. ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے میں مالدار ہو جاؤں کسی طریقے سے. غربت کے خوف کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب وہ رشوت بھی لیے جاتے ہیں معاذ اللہ، وہ مال بھی کھائے جاتے ہیں. اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جناب لے لوں، پہلے لوٹ مار کر لوں، پھر میں غریبوں کو دے دوں گا، فلائی کام کرا دوں گا. تو یاد رکھیں وضو کے لیے پانی بھی شرط ہے اور پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے. گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. لوٹ مار کے مال سے آپ صدقات کریں گے تو یہ وسوسہ ہے شیطانی، اس کو جھٹک دیں، یہ برا خیال ہے. اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہیں ڈراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مشکات شریف میں موجود ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں. قربان جائیں، کیا جملے ہیں، کیا حسن ہے. فرمایا تو خیرات دے، خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اس سے کم ہوتا ہی نہیں.
تارے جھڑ سکتے ہیں, چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں. کریم نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا تو مسلمانوں نہیں ہوتا, ہو سکتا ہی نہیں. صدقات خیرات دینے سے مال کم, آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو خیرات کرو, مال کم ہوتا ہی نہیں. اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں. یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا, یہ حضور نے کہہ دیا ہے, تو بات ختم ہو گئی. تو یہ سارے وسوسے ہیں. پھر ایک اور طبقہ ہے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر وسوسہ اندوزی کرتا ہے. تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ قابل رحم لوگ ہیں, یہ بیچارے الجھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو تو خود پتہ نہیں ان کی منزل کیا ہے, ان کا راستہ کیا ہے, کدھر یہ جائیں گے. مجھے بھی ایک دفعہ مل گئے تھے ایئرپورٹ پہ, تو وہ بیچارے آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, صرف ترجمہ ہی سناتے تھے. آیت نمبر اتنی تو فلانا اتنا, تو اس میں فلانا لکھا ہے. تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو کسی بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. میں نے ان کو کھڑا کر لیا, میں نے کہا اس بیچارے کو چھوڑیں, یہ تو سیدھا سیدھا دکاندار بندہ, اس سے تو کوئی دکان کی بات کریں, اے ساڑے نال گل کرنا جڑی ساڑے مطلب دی ہے. تو نا ادھر ہمارے ساتھ بات کر, چلے دو باتیں ہو جائیں تیرے ساتھ. تو مجھے کہنے لگے جی یہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے, مولوی بی بی کو پردہ کیوں کراتے ہیں, نظر کا پردہ ہے. تو میں نے اسے کہا کمال ہوگی یہ بات آپ کی, یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا. تو پھر میرے بھائی دل کا پردہ ہے نا, پھر آپ تجوریوں میں پیسے کیوں رکھتے ہیں, کھلے رکھیں نا پیسے سرے عام. آپ کہیں جی تقویٰ تو دل کا ہے, نہ چراؤ, رکھ کے دکھاؤ نا, رکھتے ہو باہر. کہنے لگا نہیں وہ تو چوری ہو جانے نے. اور میں نے کہا میں اتنی سی بات ہے, جس بیچارے کو آپ پریشان کر رہے تھے اس کی وقتی طور پہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوگی. روپیہ 4 لاکھ ہو تو بندے جمعے والے دن ساتھ نہیں لے کے آتے, حالانکہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں. بلکہ جوتا قیمتی ہو تو وہ نہیں لے کے آتے, موبائل نہیں لے کے آتے. تو یہ وسوسے لوگ پیدا کرتے ہیں, بلا وجہ انتشاری ماحول بناتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اپنی زندگی میں وسوسوں سے باہر آئیں, اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ جس کے اندر مثبت سوچیں ہوں. اور اگر کبھی اس طرح کا خیال آئے بھی, ڈپریشن کے مریض, ٹینشن کے مریض, الجھی باتیں, تھکی باتیں نہ کریں.